رمضان کی یہ وہ رات ہے کہ شب قدر کے ساتھ یتیمی کی بھی رات ہے، بہت بڑی رات ہے. ریئلی بگ نائٹ، نائٹ آف پاور بول سکتے ہیں آپ اس کو. یہ طاقت والی اور تقدیر کو بدلنے والی رات ہے، ڈیسٹینی کو چینج کرنے کی رات ہے. اب تک جتنی راتیں گزر گئیں، یہ رات دو چیزوں سے مخصوص ہے. ایک شب قدر ہے، ایک مولا علی کی رات ہے. تو یہ وہ رات پوری رات چلے گی. اب تک آپ نے جو گزارا، اب تک جیسے سپینڈ کیا اپنی راتوں کو، آج کی رات ویسے سپینڈ کرنا نہیں ہے. آج کی رات اپنی لائف کو چینج کرنے کی رات ہے. اس لیے کہ سب آج جو جمع ہوئے یہاں پہ، ایک چیز آپ نے غور کی، سب بلیک ڈریس میں ہیں، آج سیاہ کپڑوں میں. وائے؟ کیوں ہے؟ عورت مرد بچے سب، لڑکیاں لڑکے سب، ہر آدمی گھر سے چلتے وقت بلیک ڈریس پہن کر چلا. کل کسی نے آپ کو بولا نہیں، nobody has told you to wear black dress، کسی نے نہیں کہا. لیکن جب آج آپ امام بارگاہ کے لیے آئے، جعفریہ کے لیے، تو کسی نے کلرفل ڈریس آج نہیں پہنا. کیوں؟ سب کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ آج ہم مولا علی کو ودا کریں گے. آج مولا علی کی شہادت کی رات ہے. شب عاشور سے کم نہیں ہے یہ رات، یاد رکھو. یہ ذہن میں مت رکھو کہ ہم کو صرف دعائیں مانگ کے اپنے لیے آج لینا ہے جو بھی مانگنا ہے. آپ مانگیں یا نہ مانگیں، علی اتنا کریم ہے کہ آپ کو عطا کر دے گا. یہ سوچ کے آج کی رات نہیں گزارنا جیسے اس سے پہلے شب قدر گزاری یا 22 کی شب قدر آپ گزاریں گے. آج مصیبت کی رات، 20 رمضان کی رات، 21ویں کی رات ہے. یہ کل کا دن عاشورے سے کم نہیں ہے، یاد رکھنا. انجوائمنٹ کا دن نہیں ہے، باتوں کا دن نہیں ہے، گوسپ کا دن نہیں ہے، ڈسکشنز کا دن نہیں ہے، بزنس کا دن نہیں ہے، کاروبار کا دن نہیں ہے. کل عورت مرد سب کے لیے ٹیلی فون پہ گوسپ کرنے کا دن نہیں ہے، باتوں کا دن نہیں ہے، ڈیلز کرنے کا دن نہیں ہے، کاروبار کرنے کا دن نہیں ہے. عاشورے سے کم نہیں ہے. یہ سوچو کہ عاشورے کو حسین شہید ہوئے، لیکن کل حسین کے بابا شہید ہوئے. آپ کو معلوم ہے بی بی زینب کا ایک خطبہ، ایک سرمن ہے. اس سرمن میں شہزادی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بھائی کی شہادت کب ہوئی، حسین کب شہید ہوئے. تو آپ نے کہا تھا وہ دو دن تھا، ڈے پوچھا تھا. تو آپ نے کہا تھا وہ فرائیڈے کا دن بھی ہے اور ٹیوزڈے کا دن بھی ہے. 2 دن بتائے. چھٹے امام سے راوی نے پوچھا کہ آپ کی گرینڈ مدر، آپ کی دادی سے جب پوچھا گیا کہ عاشورہ کس دن پڑا تھا، تو آپ نے 2 دن بتائے، فرائیڈے اور ٹیوزڈے. اس کا مطلب کیا ہے؟ عاشورہ کب ہوا؟ فرائیڈے ہوا یا ٹیوزڈے ہوا؟ حسین شہید کب ہوئے؟ فرائیڈے ہوئے یا ٹیوزڈے ہوئے؟ تو چھٹے امام نے کہا کہ فرائیڈے عاشورہ تھا، لیکن حسین کی اصل شہادت منگل کے دن ہوئی، ٹیوزڈے جس دن سقیفہ ہوا. حسین سقیفہ میں شہید ہو گئے. سقیفہ کیا ہے؟ جس دن علی کا حق چھینا گیا، وہ ہے سقیفہ. تو یاد رکھو، عاشورے سے میرا جملہ نہیں ہے، میں نے اسی لیے یہ روایت پڑھی کہ معصوم کا جملہ، عابد بلگامی کا جملہ نہیں ہے. We have to be very careful, very careful. کاروبار کا دن نہیں ہے، پیسے کمانے کا دن نہیں ہے. علی وہ کریم ابن کریم ہے کہ ایک لمحے میں تمہاری زندگی بدل سکتا. کل کا دن ایک عظیم دن ہے کہ ہمارا سید و صاحب جو کچھ آج ہم ہے، ہماری جو ایگزسٹنس ہے، جو ہم آج دنیا میں زندہ ہے، کس کے نام سے زندہ ہے؟ مولا علی کے نام سے زندہ. اگر ہماری لائف سے علی کو ہٹا دو تو پھر ہماری زندگی میں ہے کیا؟ کچھ ہے؟ ہماری زندگی چھوڑو دوستو، اگر علی کو اسلام سے ہٹا دو تو اسلام وہ لفافہ ہے جس میں خط نہیں ہے. آپ سمجھے میں کیا بولا آپ کو؟ انویلپ کی ویلیو لیٹر سے ہوتی ہے، ورنہ انویلپ گاربیج ہے. اسلام وہ انویلپ ہے جس میں لیٹر نہ ہو، اگر علی نہ ہو. اسلام ایک سکیلیٹن ہے اگر مولا علی ہٹ جائے. اسلام میں کچھ نہیں ہے. شاعر نے کیا کہا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. پورا اسلام 2 چیزوں پر ہے. پورا اسلام صرف 2، ایک علی کی ضربت ہے، ایک حسین کا سجدہ. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اسلام میں. مائنس علی اسلام سکیلیٹن ہے. تو کل اس علی کی شہادت کا دن، کل آوزاری رونے کا دن ہے، غم کا دن ہے، مصیبت کا دن ہے. جب آپ اللہ ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب. مولا علی کے روزے میں آپ جائیے، ساؤتھ سے اگر آپ جائیں انٹر ہوں تو وہاں اتنی بڑی حدیث رسول کی لکھی ہوئی ہے.
تو وہاں اتنا بڑی سیئنگ آف پروفٹ لکھی ہوئی ہے. کیا لکھی ہوئی ہے؟ کہ میں اور علی، رسول کہہ رہے ہیں میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. کل صرف بی بی زینب بی بی ام کلثوم یتیم نہیں ہوئے، ہم سب یتیم ہوئے. آپ صرف یہ سوچو کہ اگر ہمارا باپ مر جائے تو ہم دھندا کریں گے، جاب کریں گے، پیسوں کے چکر میں جائیں گے؟ کل کا دن وہ ہے. باپ مر جائے، میت پڑی ہوئی ہے، ہم اپنے بزنس دیکھیں گے؟ کل کا دن وہ ہے. یہ سوچ کے کل کا دن سپینڈ کرنا ہے، آج کی رات سے کل رات تک. کل کا دن میرے مولا کی شہادت کا دن ہے. کل اسلام یتیم ہوا ہے، صرف سیدانیہ یتیم نہیں ہوئی، پورا اسلام یتیم ہو گیا. تو پلیز مجھے یہ میسج دینا تھا کہ کل کا دن کو آرڈنری ڈے مت سمجھو، کل کا دن کو نارمل ڈے مت سمجھو. کل کا دن ایک عام دن جیسا رمضان کا آیا ویسا رمضان کا موسٹ امپورٹنٹ ڈے ہے. کل کا رمضان ہے بیکاز آف علی. مولا علی نہیں ہے تو رمضان میں کیا ہے؟ محبت علی ہے تو سب ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. مائنس علی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں بھری ہوئی مسجد میں کہا کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی عبادت کرے، پوری زندگی واجبات پہ گزارے، کبھی کوئی حرام نہیں کرے اور حج کرے، 40 حج کرے، اور 40 حج بھی 40 حج بھی ننگے پیر کرے، بیر فوٹ کرے، برہنہ پیر کرے، اور اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان بے گناہ قتل کر دے، تو وہ آدمی کہاں جائے گا؟ تو مسجد نبوی میں بھری ہوئی مسجد میں پورے مسلمانوں نے مل کے کہا یا رسول اللہ، جو شخص 40 حج کرے اور حج میں شہید ہو جائے، کبھی کوئی گناہ نہیں کرے، کبھی کوئی حرام نہیں کرے، تو ایسا آدمی تو سیدھا جنت میں جائے گا. رسول نے کہا نہیں، اتنی عبادت کے بعد بھی اگر پرے مغز کے برابر علی کی دشمنی ہوگی تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. آج کی رات ایک کام، آج کی رات سے لے کے کل تک ایک کام اور کرنا. افضل ترین عبادت بول رہا، افضل ترین عبادت، ساری عبادتیں ایک طرف ہیں اس حدیث کے بعد. اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین. خالی بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے، بیٹھے ہوئے آفس میں، بیڈ پہ ہے، ڈرائنگ روم میں ہیں، صرف یہ پڑھتے رہو اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین، اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین، یا یہ بولتے رہو مولا علی کے قاتلوں پہ لعنت ہو، مولا علی کے قاتلوں پہ لعنت. آہستہ بولتے رہو، خاموش بول. افضل ترین عبادت، ساری عبادت ایک طرف، یہ عبادت ایک طرف، اس لیے کہ علی ہے تو سب ہے. فروع دین میں تبرہ بھی ہے، خاموش بیٹھ کے کرنا ہے آپ کو. جیسا عاشورے کے دن اللہم لعن قتلۃ الامام حسین جیسا پڑھتے، کل کے دن آج کے اعمال میں یہ ہے کہ آج کے اعمال میں یہ بھی کرنا ہے، اور کل پورا دن اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین. اللہم، ایک چیز یاد رکھو دوستو، ساری عبادتیں، آج کی نماز ہو، روزہ ہو، دعائیں ہو، جتنے آپ عبادت کر رہے، مولا علی راضی تو سب قبول ہے. مولا علی کی ناراضگی کے بعد کچھ نہیں ہے. تو آج کی رات ہماری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میرا مولا کی زندگی کی آخری رات ہے. لیکن علی کون ہے؟ ہم مولا کے نام پہ جان دینے والے. مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں کہ I'm really happy. آج یہ مجمع، یہ سیاہ پوش، یہ سب کالے کپڑے پہن کر یہاں جمع ہوئے، اتنا شاندار، پردیس میں اتنا اچھا امام بارگاہ، اتنے آرام کے ساتھ ذکر علی کر رہے آپ. اس سے بڑا آنر کیا ہے آپ کو؟ اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ اس سے بڑا کمفرٹ کیا ہے کہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر علی کا ذکر تم اتنے آرام کے ساتھ کر. لیکن ایک چیز یاد رکھو، آج تم ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے ذکر علی کر رہے، یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ ایئر کنڈیشن میں علی کا ذکر ہوا. یہ تو تمہارے امام کا کرم ہے جعفریہ کے اوپر. میں تو پورا امریکہ، پوری دنیا گھومتا ہوں، میں تو ہر امام بارگاہ میں جا کے ہر شہر میں پڑھتا ہوں. الحمدللہ ابھی ہم بات وہی کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ آپ کے اوپر کرم ہے بہت، مومن جماعت کے اوپر بہت بڑا کرم ہے، اس لیے کہ آپ امیر المومنین کے ماننے والے ہیں نا. مولا نے صحیح آپ کے اوپر کرم کیا ہے کہ اتنے کمفرٹ کے ساتھ، اتنے آرام کے ساتھ یہاں بیٹھ کر ذکر علی کر رہے. یہ کوشش کرو کہ تمہاری نسلوں میں جنریشن بعد جنریشن یہ ذاخانہ آباد رہنا. خالی الہی آمین بولنے سے نہیں ہوتا. You have to do something. You have to do something in your life. خالی ہم بولے مولا کرو تو نہیں ہوتا، یہ ہم کو ایکشنز کرنا ہے. ماؤں کو، عورتوں کو چاہیے کہ بچوں کو تیار کرے علی کے ذکر کے لیے. یہ کام کرنا آپ کا کام ہے. علی اس امام کا نام ہے دوستو.
کہ خود میرا مولا کہتا ہے کہ میں سر ابراہیم ہوں، میں انبیاؤں کے علوم کا وارث ہوں، میں زبور کا دریا ہوں، میں انجیل کا ایلیا ہوں، میں امام محشر ہوں، میں ساقی کوثر ہوں، میں خصیم نار و جنہ ہوں، میں دین کا سردار ہوں، میں متقین کا امام ہوں، میں نیک اماموں کا باپ ہوں، میں شوہر بطول ہوں، میں اسلام کا عمود ہوں، میں اسلام کا ستون ہوں، میں جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہوں، میں جبرائیل کا دوست ہوں، میں میکائیل کا ہم نشین ہوں، میں 2 ہاتھوں سے جنگ کرنے والا ہوں، میں 2 نیزوں سے لڑنے والا ہوں، میں 2 تلواروں سے جنگ کرنے والا ہوں، میں تنگیوں میں سختیوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچنے والا ہوں، مردے مجھے پکارتے ہیں، ہر مصیبت میں میں مصیبتوں کو دور کرنے والا ہوں، ہر تکلیف میں لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہوں، لوگ جب مجھے پکارتے ہیں میں ان کو جواب دیتا ہوں، میں ماؤں کے پیٹ میں بچوں کے نقش بنانے والا ہوں، میں ماں کے پیٹ میں بچوں کے نقش بنانے والا ہوں، میں رزق کا دینے والا ہوں، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں، تکلیفوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچتا ہوں۔ اس کے بعد میرا مولا ایک جملہ کہتا ہے کہ میں ایک اصلی نور کی چمک ہوں۔ عجیب جملہ ہے، آپ نے بڑی ایزی لے کے سنا، میں ایک ریئل نور کی چمک ہوں۔ وہ نور کیا ہے؟ کوئی دیکھا؟ آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے۔ موسیٰ نے کہا میں نے نہیں دیکھا تو تم کیسے دیکھو گے؟ میں نے نہیں دیکھا آج تک اللہ کو تو تم کیسے دیکھو گے؟ تو کہا نو، ہم دیکھنا چاہتے اللہ ہے کیسا۔ آواز آئی لن ترانی یا موسیٰ، تم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو موسیٰ کی قوم نے ڈیمانڈ کرنا شروع کیا کہ ہم کو دیکھنا ہے۔ تو موسیٰ طور پہ گئے اور جا کے کہا پروردگار تو سن رہا ہے ان کی بات، یہ کہتے ہیں تجھے دیکھنا ہے، دیکھتا کیسا ہے، کتنا ہینڈسم ہے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ اپنی کمیونٹی میں سے 70 آدمیوں کو لے کر آؤ طور کے اوپر، ایک نور چمکے گا، اگر زندہ رہ گئے تو سمجھو دیکھ لیا، مر گئے تو میری ریسپانسبلٹی نہیں ہے۔ موسیٰ نے 70 لوگوں کو جمع کیا، طور پہ آئے، ایک نور چمکا، پورے ہلاک ہو گئے، پورے مر گئے، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ موسیٰ بے ہوش سے افاقہ ہوا، دیکھا پوری امت مری ہوئی ہے، کہا پروردگار نیچے جاؤں گا تو مار ڈالیں گے، پلیز زندہ کر دے۔ تو اس نور چمکا۔ مولا علی کہتے ہیں کہ میں ایک اصلی نور کی چمک ہوں۔ شاعر کہتا ہے، پلیز غور سے سننا، ایک عجیب شعر ہے، میں شعر پڑھنے کی میرے کو عادت نہیں ہے لیکن یہ مولا کا اس لیے پڑھا۔ شاعر کہتا ہے اس واقعے کو کہ خود ہی گم ہو گئے، ایک ایسا نظارہ دیکھا، طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا، کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا، اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا، شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ۔ کیا نور تھا وہ اللہ جانے یا علی جانے، لیکن علی بندہ ہے، وہ خدا ہے۔ علی بندہ ہے، ایسا بندہ ہے کہ مولا علی کی زندگی میں 63 ایئرز کی لائف ہے مولا علی کی، اللہ کے رسول کی اور مولا علی کی 63 ایئرز دونوں کی برابر ہے۔ 63 ایئرز کی لائف کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں کہ مولا نے کیسے سپینڈ کیا اپنی لائف کو، تو 5 یا 6 چیزیں آتی ہیں۔ میری پوری مجلس مولا کے میسیج کے اوپر، میں اپنی ٹاپک پہ ہی ہوں کہ شب قدر، آج کی رات علی کی زندگی سے ہم شب قدر کو کیسے ملاتے ہیں، رمضان کی امپورٹنس میری ٹاپک ہے۔ تو مولا کی لائف 63 ایئرز کی ہے، 63 ایئرز کو ڈیوائیڈ کرو آپ، تو مولا کی لائف کے جو مولا نے جو سپینڈ کیا اپنی لائف کو، اس لیے کہ دوستو آج کی مجلس کے بعد ہمارے ذہن میں اس فرش عزا سے، اس عزا خانے سے، اس جعفریہ سے جب آپ باہر جائیں گے تو کم از کم علی کی زندگی کا کوئی ایک پہلو ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے۔ وہ آج کی رات کی کامیابی ہے۔ If you really want to keep your imam happy، اگر مولا کو آپ خوش کرنا چاہتے، آج کی رات کے حق کو ادا کرنا چاہتے، سب کے لیے میسیج ہے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے،
کہ اپنی لائف میں علی کی لائف سے کچھ باتوں کو امپلیمنٹ کرو، وہ کامیابی ہے آج کی رات کی۔ اگر آپ یہ چاہتے کہ آج کی رات آپ کی دعائیں قبول ہو، آج تک 20 رمضان کی رات آ گئی، پورے یہ رات کے آپ کے روزے قبول ہو، عبادتیں قبول ہو، دعائیں قبول ہو، حاجتیں قبول ہو، اور آپ مولا علی سے کلوز ہو جائیں، تو ان کی زندگی کے کچھ پہلو کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو۔ اس لیے کہ اگر تم کرو گے تو تمہارا امام خوش ہوگا۔ اگر رضائے علی مل جائے، علی کی خوشی مل جائے، تو سمجھو وہ خدا کی خوشی ہے۔ اس لیے کہ علی کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، یہ میں تھوڑی کہہ رہا، خود قرآن کہہ رہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ قرآن کی آیت ہے۔ کب کی آیت ہے؟ جب علی رسول کے بستر پہ سوئے، اس وقت کی آیت ہے۔ ابھی آگے بتاؤں گا اس کا۔ تو مولا کی زندگی کو اگر ڈیوائیڈ کرے تو سب سے پہلے علی کی عبادت ہے، دوسری چیز علی کا سیکریفائز ہے، تیسری چیز علی کا سخاوت دینا ہے، چوتھی چیز علی کی شجاعت، بریوری، بہادری، پانچویں چیز علی کا وزڈم، حلم، علی کا پیشنس، صبر علی کا۔ یہ مولا کی زندگی ہے، عبادت۔ تو یہ چیزیں اگر ہمارے پاس آ جائیں تو آپ صحیح معنی میں مومن بن سکتے۔ مولا کی زندگی کا ایک واقعہ 1 منٹ کا ہے، لیکن میری آج شب شہادت کی مجلس جعفریہ اٹلانٹا میں جو ہو رہی، اس کا ٹوٹل میسیج ہے، پلیز غور سے سننا۔ 1 منٹ، لیکن علی نے ٹوٹل میسیج دیا کہ ایک علی والے کو زندگی کیسے گزارنا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ اگنورنس میں زندگی مت گزارو، اگنورنس میں زندگی مت گزارو۔ میں 15 رمضان سے آج میری یہ 6ٹھی مجلس ہے، 6th مجلس ہے، ایوری ڈے میں یہ بات کہہ رہا کہ اگنورنس سے باہر نکلو، غفلت سے باہر نکلو۔ اس لیے کہ مولا علی کا جملہ ہے، میں ابھی واقعہ پڑھنے سے پہلے یہ اسی لیے اگنورنس کے بارے میں بول رہا کہ یہ اگنورنس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، گرانٹیڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کو، کہ میں سب سے اچھا، میری عبادت ایکسیپٹیبل ہے، میرے روزے اللہ نے قبول کر لیا۔ یہ کر لیا ہم نہیں بول سکتے، معصوم بول سکتے، ہم نہیں بول سکتے یہ بات۔ اگنورنس، غفلت، اس کا ایک نشہ ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ غفلت کا نشہ کیا ہے، تو علی نے کہا کہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرا مولا علی کہہ رہا، اگنورنس کا جو نشہ ہے وہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے۔ یوتھ میرے سامنے ایک جملہ شراب پہ بولتا کہ حرام ہے کبھی بھی اس ٹیبل پہ کھانا نہیں کھانا جہاں شراب سب ہوتی۔ یہ مت بولو کہ پارٹی ہے، آفیشل پارٹی ہے، آفیشل ڈنر ہے، جانا پڑتا ہے، نو، شراب حرام ہے، ایک ڈراپ بھی نہیں لے سکتے آپ۔ اس ٹیبل پہ کھانا کھانا حرام، اپنے جملوں کا میں ذمہ دار، I'm responsible of my words۔ اس ٹیبل پہ کھانا حرام ہے جہاں شراب سب ہوتی۔ You have to be very careful۔ ادروائز آپ کو پتا ہے مولا علی کا ایک نام ہے امام المتقین، علی کو امام المتقین کہتے ہیں۔ What do you mean؟ متقین کس کو کہتے ہیں؟ What does it mean؟ متقین تقوی، علی تقوی والوں کا امام ہے، علی عام لوگوں کا امام نہیں ہے۔ میرے مولا علی کا جملہ، میرے مولا علی کا ایک نام ہے، ایک نیم ہے، امام کے ناموں میں ایک نام ہے کہ علی متقین کا امام ہے۔ یہ عورتوں کے لیے بھی کہہ رہا، لڑکیوں کے لیے بھی کہہ رہا کہ تم پارٹیز میں جاؤ یا تم اپنے کسی کے پاس بھی جاؤ، کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی ڈنر میں، کسی پارٹی میں، کسی شادی میں، کسی ڈنر میں، کوئی آفیشل ڈنر ہو یا آفیشل پارٹی ہو یا کوئی شادی ہو، وہاں پہ جا کر اگر کوئی شراب سرو ہو رہا، آپ اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا رہے، تو تم علی والے کبھی نہیں بن سکتے۔ یاد رکھو، آج کا دن اس فرش عزا پہ بیٹھ کے دعا کرو کہ مولا میں آپ کا شیعہ بننا چاہتا، میں آپ کا چاہنے والا بننا چاہتا۔ آج کے بعد سے اب تک جو میری زندگی میں ہوا وہ ہوا، آج سے میں اپنی لائف کا ایک نیا پیج سٹارٹ کروں گا، آج سے اپنی لائف کی ایک نئی زندگی شروع کرے گا۔ تو مولا آج کے بعد سے میں کبھی بھی کسی ڈنر میں، کسی پارٹی میں، کسی شادی میں میں نہیں جاؤں گی، نہ کھاؤں گا کہ جہاں پہ شراب سب ہوتی،
اس لیے کہ علی امام المتقین ہے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا غفلت کیا ہے, اگنورنس کیا ہے, تو علی نے کہا کہ اگنورنس کا جو نشہ ہے وہ نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. تو راوی نے کہا مولا شراب کے نشے سے, تو علی نے کہا سنو, شراب ایک سٹیج پہ آ کے اس کا نشہ ٹوٹ جائے گا. جب کوئی شراب پیے گا 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے کے بعد انسان نارمل ہو جاتا. حرام ہے, بار بار کہہ رہا. مولا علی کہتے ہیں کہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے کے بعد شراب پینے والا اس کا نشہ ٹوٹ جاتا. لیکن کہا غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک پیٹھ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی. یہ ہے اگنورنس کہ میں عبادت گزار, میں نے اتنی نمازیں پڑھی, میں نے اتنا حجاب کیا, میں نے اتنی نیکی کی, میں نے جعفریہ کو اتنا ڈونیشن دیا, مجھ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ نکالو ذہن سے. دعا یہ کرو کہ علی تمہاری عبادت کو ایکسپٹ کر لے. مولا علی کی زندگی کا یہ واقعہ, اسی سے میں پوری مجلس کو شروع کر رہا کہ علی کی لائف میں کیا تھا. مولا کا پہلا میسج, عورت مرد لڑکی لڑکا ایوری بڈی, پورے چاہنے والوں کے لیے علی ایک میسج دے رہا. مولا علی کی لائف میں کوفے کی زندگی ہے. کوفے میں جب مولا علی خلیفہ تھے, ایک مومن کا, ایک مسلمان کا انتقال ہوا. علی اس کی میت میں گئے, اس کو دفن کیا, خبر بند ہو گئی. جیسے خبر بند ہوئی, کئی لوگ تھے, 100 200 300 پتہ نہیں, کئی لوگ تھے. اس میں ایک شخص نے, ایک آدمی نے آگے بڑھ کے مولا علی کے قریب آ کے کہا, اس لیے کہ مولا علی جب جاتے تھے تو پورے لوگ مولا کو گھیرے ہوئے رہتے تھے, سرکل میں لیتے تھے سب. ایک آدمی جا کے کچھ پوچھنے لگا تو پورا مجمع علی کی طرف متوجہ ہو گیا. مولا نے, اس نے مولا علی سے زور سے پوچھا. جیسے ہی گریو بند ہوئی, خبر بند ہوئی, پلیز غور سے سنیں, اس آدمی نے پوچھا, کہا مولا یا علی, اس کی خبر بند ہو گئی, اب اگر اللہ اس کو زندہ کر دے اور یہ باہر آئے تو یہ لائف کو اپنے ایسے سپینڈ کرے گا, یہ لائف کو ایسے گزارے گا جیسا آپ چاہتے. علی نے کہا کیوں؟ تو کہا اس لیے مولا کہ اس نے خبر کے اندر آدھا گھنٹہ سپینڈ کیا ہے, پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا. باہر سے تو سب بڑی بڑی باتیں کرتے نا, خوبصورت قبرستان دیکھ کے ہم بہت خوش ہوتے. یہ میری ٹاپک نہیں ہے, کل سے ٹاپک یہ. تو کہا مولا اس کو اندر کا ½ این آور کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا. یہ سب کے لیے میسج ہے, عورت مرد لڑکی لڑکا سب. علی نے کہا کیا ایکسپیرینس ہوا؟ تو اس نے کہا مولا اس نے اندر کے اندھیرے کو دیکھا, اندر کی وحشت کو دیکھا, تاریکی کو دیکھا, پریشانی کو دیکھا, اکیلے پنے کو دیکھا. کوئی نہیں ہے, نرم بستر پہ سوتا تھا, بڑے گھر میں رہتا تھا, بڑے بڑے بیڈ رومز تھے, بڑا پیسہ تھا, لوگ تھے, لیکن آج یہ اکیلا اندر پڑا ہوا ہے. اس کو اچھا ایکسپیرینس ہو گیا, یہ باہر آئے گا. اگر اللہ اس کو زندہ کرے تو یہ باہر آ کر ویسے لائف کو سپینڈ کرے گا جیسا آپ چاہتے ہیں. تو علی نے پلٹ کر پورے مجمع کو دیکھ کر اس کو جواب دیا کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا, یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا. مولا علی کا جملہ, بس اسی پہ پوری مجلس ہے. مولا علی کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کو دیکھنا, علی چاہتا کیا ہے, دیکھو کہ یہی بات تم کو سوچنا ہے کہ وہاں پہ تنہائی ہے, اکیلا بنا ہے, وہاں کام کیا آنے والی چیز ہے. علی کی محبت, لیکن محبت زبان سے نہیں, یہاں سے.